رشتوں میں نا کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو سنتے ہی جیسے دل بیٹھ جاتا ہے، اور ان میں سے شاید سب سے خوفناک جملہ یہ ہے، مجھے بس تھوڑی سپیس چاہیے۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس جملے کے پیچھے کا اصل مطلب آخر ہے کیا۔ ہاں، یہی وہ جملہ ہے جو سنتے ہی نا ایک دم دل میں تیر کی طرح لگتا ہے اور فوراً ایک گھبراہٹ، ایک بے چینی سی ہونے لگتی ہے اور رشتے میں شک کے بیج بونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وہ پہلا خوف ہے جو ذہن میں آتا ہے نا۔ یہ جملہ سنتے ہی لگتا ہے کہ بس اب سب ختم، شاید رشتہ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی عام رد عمل ہے جو سیدھا ہماری پریشانیوں سے جا کر جڑتا ہے۔ تو کیا یہ خوف واقعی حقیقت پر مبنی ہے؟ چلیں اس غلط فہمی کو ذرا دور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو ہم محسوس کرتے ہیں اور جو اصل میں ہو رہا ہوتا ہے اس میں کتنا بڑا فرق ہو سکتا ہے۔ اور یہی اس پوری بات کا مرکز ہے۔ ہمارا خوف یہ ہوتا ہے کہ محبت ختم ہو گئی ہے، لیکن اکثر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ توانائی ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ محبت کی کمی کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ جذباتی تھکن کا معاملہ ہے۔ تو آئیے اس خیال کو ذرا اور گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، قربت ایک بہت ہی خوبصورت احساس ہے، لیکن اس کی ایک قیمت بھی ہوتی ہے۔ اسے نبھانے کے لیے جو جذباتی توانائی لگتی ہے نا، وہ کبھی کبھی ختم بھی ہو سکتی ہے۔ تو قربت کی نوعیت دوہری ہے۔ ایک طرف تو یہ ہمیں سکون اور سہارا دیتی ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہماری جذباتی توانائی خرچ بھی کرتی ہے، اور اس توازن کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ماہرین نفسیات نے اس کیفیت کو ایک نام بھی دیا ہے، ریلیشن شپ برن آؤٹ۔ جی ہاں، بالکل ویسے ہی جیسے کام کی جگہ پر برن آؤٹ ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے سے اچھے رشتے بھی اس قسم کی تھکان کا شکار ہو سکتے ہیں، جہاں آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ باقی نہیں بچتا۔ اور یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے، جب کوئی شخص جذباتی طور پر بالکل تھک چکا ہو تو اس کے لیے پیار یا قربت کی درخواست ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ وہی چیز جو عام حالات میں سکون دیتی ہے، تھکن میں ایک اور ذمہ داری کی طرح لگنے لگتی ہے۔ اچھا، سپیس مانگنے کی دوسری بڑی وجہ ہے خود مختاری کی ضرورت۔ مطلب ایک رشتے میں ہوتے ہوئے بھی میں بنے رہنے کی خواہش، اپنی انفرادیت قائم رکھنے کی ضرورت۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خود مختاری کا مطلب علیحدگی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنی پہچان، اپنے شوق اور اپنے فیصلے خود کرنے کی آزادی۔ یہ نہ صرف ایک صحت مند رشتے بلکہ ایک صحت مند انسان کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ خود مختاری قربت کی طرح ہی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ جب رشتے میں اس کی جگہ ہوتی ہے نا، تو اطمینان بڑھتا ہے۔ یہ علیحدگی نہیں بلکہ ایک نفسیاتی گنجائش ہے جو دراصل پارٹنرز کو ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے سہارا دینے میں مدد کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے اور بہت اہم عنصر کی، ہماری آج کی تیز رفتار مصروف زندگی کا دباؤ۔ یہ وہ دباؤ ہے جو ہماری ساری توانائی نچوڑ لیتا ہے اور سیدھا ہمارے رشتوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آج کل کی زندگی ایک جگلنگ ایکٹ کی طرح بن گئی ہے نا، کیریئر، پارٹنرشپ، گھر والوں کی دیکھ بھال، دوستیاں، گھریلو زندگی اور سب کو جذباتی سہارا دینا۔ ہر ذمہ داری ہماری توانائی کا ایک حصہ مانگتی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں کام اور ذاتی زندگی کے بیچ کی لکیریں مٹتی جا رہی ہیں۔ اس وجہ سے ذہنی طور پر آرام کرنے اور خود کو ریچارج کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور نتیجہ سیدھا جذباتی تھکن۔ تو سب سے اہم بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ سپیس کی خواہش کو ایک خطرے کے طور پر نہیں بلکہ ایک حل کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ یہ رشتے سے فرار نہیں ہے بلکہ یہ خود کو ریچارج کرنے کی ایک کوشش ہے تاکہ رشتے کو بہترین طریقے سے نبھایا جا سکے۔ تو پھر ان نئے چیلنجز کا سامنا کیسے کیا جائے؟ چلیں رشتوں کے لیے ایک ایسے نئے ماڈل پر بات کرتے ہیں جو آج کی اس مصروف دنیا میں نہ صرف قائم رہ سکے بلکہ پروان بھی چڑھے۔ یہ وہ 4 ستون ہیں جو ایک پائیدار اور جدید رشتے کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ دوری کے بغیر جذباتی سپیس ہو، لا تعلقی کے بغیر انفرادی شناخت ہو، گریز کے بغیر خود مختاری ہو، اور کھونے کے خوف کے بغیر انتخاب کی آزادی ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک صحت مند رشتہ آپ کو جڑے رہتے ہوئے بھی سانس لینے کی جگہ دیتا ہے۔ محبت تبھی پروان چڑھتی ہے جب رشتے میں موجود دونوں لوگ
پوری طرح سے خود بھی رہ سکے۔ انفرادیت اور سپیس رشتے کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط بناتے ہیں۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال پر لا کر چھوڑتی ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ کیا ہو اگر سپیس قربت کی ضد نہ ہو بلکہ قربت کے لیے ایک لازمی ضرورت ہو؟